نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی ساعت رب تعالیٰ نے عطا فرمائی. رب تعالیٰ ان رحمتوں کو قائم اور دائم فرمائے اور رب تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اپنی بخشش و کرم فرمائے. آج بھی موضوع گفتگو جو ہے وہ روزہ اور مقصد روزہ کا ہی بیان ہوگا، جیسا کہ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی اس کا بیان کیا گیا. عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے امساک یعنی رکنا. شریعت اسلامیہ میں کھانے پینے اور عمل زوج یعنی ازدواجی زندگی کے عمل سے رکنا، اس کو جو ہے وہ روزہ کہا گیا ہے. لیکن حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں رکے رہنے کی یعنی رکنا، اس کی بہت ساری شرائط جو ہے وہ آپ نے بیان کی ہیں. جیسے آنکھ کو برائی دیکھنے سے روکنا، یہ بھی روزہ ہے. زبان کو بےہودہ گفتگو سے روکنا، یہ بھی روزہ ہے. کان کو غیبت سے روکنا، چغلی سے روکنا، یہ بھی روزہ ہے. یہاں تک کہ تمام جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے روکنا روزہ ہے. یعنی جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اس کا معنی جو ہے وہ امساک رکنا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، کتاب الصوم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصیام جنہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال ایک آلہ ہے جس سے دشمن سے جو ہے وہ بچاؤ کیا جاتا ہے اور دشمن کے حملے سے جو ہے وہ ڈھال انسان کو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے. اگر دشمن جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کی سیفٹی ہوتا ہے، یہ اسے سیف رکھتا ہے اس کے حملے سے. اب انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شیطان مردود قرار پایا تو اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی تھی رب کی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور تیری راہ سے گمراہ کروں گا، انہیں ہٹاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا میں انہیں. تو شیطان جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. اس کی کوشش ہے کہ انسان رب کی طرف نہ جائے. تو جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر ایسا گمراہی کی دلدل میں پھنستا ہے کہ اگر رب تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے تو اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے. لیکن جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے،
شیطان کا حملہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ رمضان مبارک کی فضیلت میں آپ نے احادیث علماء کرام سے سنی ہے کہ شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. جب انسان روزہ رکھے، اور جیسے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، تم گناہ سے بچو، گناہ سے دور ہٹ کے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرو، تقوی کی دولت کو اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ اس صاحب ایمان کے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال بنتا ہے جو روزے کے آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے. وگرنہ وہ جو سوال کیا جاتا کہ روزہ رکھ کے بھی شیطانی کام ہے، تو بھی شیطانی کام اس لیے کہ ہم نے اس روزے کے آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اگر ہم اس کے آداب، اس کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں، جیسا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے نقل کیا ہے، بیان فرمایا ہے کشف المعجوب میں، تو پھر یہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اسی لیے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی محدثین نے بیان کیا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ روزہ شہوت اور خواہشات کے تقاضوں کو روکتا ہے. انسان جب خواہشات کرتا ہے اور پھر ان خواہشات کی تکمیل کے لیے تگودو اور کوشش کرتا ہے تو پھر انسان دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے. یہ ایسا جال ہے کہ پھر اس جال سے اس کا نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. دنیا ہے نا، خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تب بھی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے. تو اگر وہ خواہشات کا غلبہ رکھے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، پھر وہ شیطان جو ہے وہ اس کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر وہ بندہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہوئے ان خواہشات کو، اس شہوت سے رکتا ہے تو پھر روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. آج ہمارا حال دیکھ لیں کیا ہو چکا ہے. ہم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، ہم عذاب میں دیکھتے ہیں کسی کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا ہے، اس کو رب تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتوں سے محروم رکھا. حالانکہ انبیاء کرام پر جتنی تکالیف آئی اس دنیا میں، جتنے مصائب آئے، انسانیت پر اور کسی پر اتنے جو ہے وہ مصائب نہیں آئے، آزمائش نہیں آئی. حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 900 سال قوم کو سمجھاتے رہے اللہ کی وحدانیت، قوم کو درس دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، واعظ کرتے رہے. ایمان لانے والا ایک بھی نہ بن سکا.
تکلیف ہوگی کہ 900 سال جو ہے وہ قوم کو سمجھاتے ہیں. انبیاء پر ایسے ایسے مصائب آئے کہ جب انہوں نے علم توحید کو بلند کیا تو آروں میں چیر دیا گیا. پاگل اور مجنون کہا گیا. اور یہی حال تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں جتنی تکالیف مجھ پر نازل ہوئی ہیں اتنی تکالیف اور آزمائش سابقہ انبیاء پر بھی. کیونکہ آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وجہ تخلیق کے کائنات. اور حضور خود کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے. یعنی جس نے جنت میں جانا ہے وہ تکلیف میں بھی مبتلا ہوگا, اس کی آزمائش بھی ہوگی, اس کو آزمایا بھی جائے گا. اور ہمارا حال کیا ہو چکا ہے, تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دعا نہیں قبول ہوتی تھی, ہم بھی رہ گئے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بھئی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ بات یاد رکھ لیں کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. وہ مالک ہے نا رب, جب عطا فرمانا چاہے. لیکن انسان جو ہے وہ اجلت چاہتا ہے کہ جو مانگے اسی وقت اس کو مل جائے. لیکن وہ خالق کائنات ہے, اسے پتا ہے کہ کب دینا ہے. وہ مالک ہے, اور اگر دنیا میں وہ عطا نہیں کرتا تو وہی دعا جو درجہ قبولیت پہ پہنچ جاتی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ آخرت میں ادا کیا جائے گا, وہ عطا آخرت میں ہوگی. لیکن انسان چونکہ جو ہے وہ چاہتا ہے اجلت, انسان دیکھتا ہے اپنی نگاہ سے کہ اس کے سامنے سب کچھ ہو جائے. چونکہ وہ خواہشات کا جب پیروکار بنتا ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا بھی جلدی قبول ہو جائے. کئی سال انبیاء دعائیں کرتے تھے, کئی سال گزر جاتے پھر جا کے قبول ہوتی تھی. تو کیا انبیاء کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی؟ یعنی ہم کس جگہ کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہم اسلام کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کر ہم رب تعالیٰ پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں. اگر آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں, شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات سے اعتماد بھی اٹھا لیتے ہیں کہ رب ہماری نہیں سنتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بندہ ہو کر خالق سے جھگڑا لیتا ہے, وہ بندہ ہو کر, وہ مالک الملک ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ رب ذوالجلال ہے, اس کے سامنے جو ہے وہ سینہ دوری کرتا ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی. تو روزہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ روزہ جو ہے وہ شہوت اور خواہشات کے تقاضوں سے ڈھال بنتا ہے. جب بندہ پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو جا کے جو ہے وہ اس روزے کے سبب رب کی رضا ملتی ہے. رب پھر اپنی بارگاہ سے خود جزا عطا فرماتا ہے. پھر جنت کے جب دروازے کھولے جاتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے لیے روزہ رکھتا ہے, تو جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے جا داخل ہو جا. تو جنت جو ہے وہ تو تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے. اور آگے حضور کیا فرماتے ہیں کہ دوزخ شہوات اور خواہشات سے گھری ہوئی ہے. تو جب بندہ مومن شہوات اور خواہشات سے رکتا ہے, روزے کا معنی امساک رکنا ہے, اس سے رکتا ہے تو وہ روزہ اس کے لیے دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. وہ روزہ اسے دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلا يرفث, کہ روزے کی حالت میں بےہودہ گفتگو نہ کرے.
بات بات پر گالی نہ نکالے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. یہ شرائط ہیں، یہ آداب ہیں روزے کے. حضور نے ارشاد فرمایا ہے فلا یرفث ولا یجہل، اور روزہ رکھ کر جہالت کی بات بھی نہ کرے. جہالت والے امور چھوڑ دے، جہلیت والے سارے کام کو ترک کر دے. یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کسی کو تنگ کرنے کے لیے مذاق کرنا دل آزاری کے لیے، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے. اگر کوئی ڈس ایبل ہے اور آپ صرف مسکراتے ہوئے جو ہے وہ اسے ڈسارڈ کرتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے اور یہ بھی جہالیت کے امور میں سے ایک عمل ہے. پاک باز مردوں اور عورتوں پہ تہمت لگانا، مال و دولت پر فخر کرنا، قبیلے برادری پر فخر کرنا. اب یہ جتنے بھی جاہلیت کے امور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس سے رک جائے، وہ چھوڑ دے ان کو. اچھا لباس پہننا، مہنگی سی گاڑی پر بیٹھ کر جو ہے اگر فخر اور تکبر کرتا ہے تو یہ جاہلیت کے امور ہیں. تو جب تک انسان رکنا، روزے کا معنی بیان ہے، اس کا لغوی معنی اسی سے میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ جب تک وہ جاہلیت کے امور کو نہ چھوڑے لعلکم تتقون کی تفسیر نہیں بن سکتا. وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا. روزہ جس مقام پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. روزہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاہلیت کے سارے امور کو اپنے قدموں کی ٹھوکر سے جو ہے وہ پاش پاش کر دیا تھا. کیا آج ہماری سوسائٹی میں وہی ساری چیزیں نہیں اوپر کے آ گئی؟ کیا وہی فخر و مباحات، وہی تکبر، وہی جاہلیت کے امور ہمارے کلچر اور ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرایا تھا. اور یہ یاد رکھ لیں کہ ماڈرنزم صرف آپ کو اسلام میں ملے گا. وہ جاہلیت کے سارے امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے تھے. اگر آج انسان پیسفل زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، بندہ مومن کی نہیں، اسے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین، سوچ اور فکر کی طرف لوٹنا ہوگا. اور اس چیز کو اغیار بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ جا بجا کہتے ہیں کہ آج ہمیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اقوال کی طرف لوٹنا ہوگا. لیکن آج بحیثیت مسلمان ہم سوچیں تو ہم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے خیالات ہیں، یہ مولوی نے یہ غلطی کے ساتھ. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے، تو کیا ہم دوبارہ جو ہے وہ جاہلیت کی طرف نہیں لوٹتے؟ اور حضور جو ہے وہ آداب و شرائط کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَجْهَلْ، کوئی جاہلیت کے امور کو ترک کر دے. اور امام قرطبی نے اس پہ بڑا ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے کے ایام میں جو ہے یہ کام جو ہے وہ ناجائز اور بعد میں جو ہے وہ جائز ہو جائے. نہیں، بعد میں بھی وہ ناجائز ہیں، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ مؤکد ہے، تاکید کی گئی ہے. You have to do definitely کہ ان چیزوں سے تم رک جاؤ. زور اس لیے ڈالا گیا ہے کہ رب تعالیٰ اس روزے سے تمہیں جو ہے وہ متقی بنانا چاہتا ہے.
حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک پریکٹس کرو، اپنی نگاہ کو برائی سے روکو، اپنے کان کو برائی سننے سے روکو، تمہارا قدم برائی کی طرف نہ اٹھے، تمہارا ہاتھ جو ہے وہ ظلم و ستم اور برائی کی طرف نہ اٹھے، تمہاری فکر و سوچ جو ہے برائی کی طرف نہ جائے۔ یہ پریکٹس جب تم متقی بننے کے لیے اس روزے کے ساتھ کرو گے تو پھر رب تعالیٰ جو ہے پھر اس روزے سے اپنی جزا عطا فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ خاص سے عطا فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ وہ کب جزا دے گا؟ جب سارے آداب و شرائط سے روزہ رکھا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، مسلم متفق علیہ ہے، کتاب الصوم میں اس کو نقل کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَأَنِّي امْرُؤٌ قَاتَلَهُ وَشَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرتا ہے، روزے دار سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے یا اسے گالی دیتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ 2 مرتبہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، وہ اس سے آگے جھگڑے نا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی تھوڑی سی بات تو کر کے دیکھیں، اگر اس نے 1 سنائی ہے تو ہم 2 سنائیں گے اس کو۔ صبر کہاں گیا؟ روزہ صبر نہیں سکھاتا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ رک جائے، صبر کرے، اس لیے کہ روزہ اسے صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اسے کہے کہ ہاں میں روزہ دار ہوں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو شخص ہے، جو جھگڑا کرے، بار بار پہ جھگڑ پڑے، رب اسے ناپسند فرماتا ہے۔ ہمارے سوسائٹی اور کلچر میں وہ شخص لیڈر بن جاتا ہے، لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہیں۔ اور روزہ دار اگر جھوٹ بولتا ہے، آگے سنیں، روزہ دار اگر جھوٹ بولے تو یہ خطرہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو۔ روزہ اس وقت جہنم سے ڈال بنے گا جب وہ حالت ایمان میں روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولے۔ کاروبار بزنس کر رہا ہے اور اس میں جھوٹ بول رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ معاملات میں بھئی گھر کے معاملات بھی آتے ہیں، سوسائٹی کے معاملات بھی آتے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا وہ مقصد روزہ کو پا لے گا؟ خطرہ ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، رب تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور الزور کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، باطل کام کرنا، باطل عمل کرنا، یہ الزور کا معنی ہے کہ جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ اور امام ابن بطال مالکی شرح ابن بطال میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں فرمائے گا کیونکہ اس نے جھوٹ کو ترک نہیں کیا، فحش باتوں اور فحش کاموں کو اس نے ترک نہیں کیا، اور یہ چیز جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اس کے لیے۔ کیا ہم رب کو راضی کر رہے ہیں؟ اگر ہماری زندگیوں سے جھوٹ نہیں جاتا، اور جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب برائیوں کی جڑ ہے،
اور امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ غیبت، جھوٹ اور چغلی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں۔ علماء کے ٹو اوپینینز ہیں اس میں، بعض کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے لیکن کمال روزہ کی دولت سے محروم رہے گا، اتمام روزہ کی دولت سے محروم رہے گا۔ امام غزالی اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ 2 ہیبٹس، 2 عادات ایسی ہیں کہ جب تک انہیں چھوڑے گا نہیں اس کا روزہ سلامت نہیں رہے گا۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا ایک غیبت اور دوسرا جھوٹ۔ اور ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں، بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں یا کہ نہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا گوشت کھاتا رہتا ہے یعنی غیبت کرتا رہتا ہے اس کا روزہ نہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے کہ جب تم روزہ رکھ لو تو تمہارے کان اور آنکھ کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ کے سامنے کوئی برائی کسی کی بیان کرتا ہے آپ اس کو روک دیں یا اس مجلس کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں، اور تمہاری زبان کا جھوٹ اور گناہ سے بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اپنے خادم کی تکلیف سے تم عفو و درگزر کرو، معاف کر دو۔ وہ جو تمہارے یہاں کام کرتا ہے اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، معاف کر دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے عام ایام جو نارمل ڈیز میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ڈیز کو جو ہے وہ عام ایام کی طرح نہ کر دو، جیسے نارمل ڈے زندگی بسر ہو رہی ہے ایسے ہی تم جو ہے رمضان المبارک میں بھی زندگی بسر، بس ایک کام کر لو کہ کھانا پینا تھوڑا ترک کر دیا، بس مت ایسا کام نہ کرنا۔ بلکہ جب رمضان المبارک آئے تو حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کے صحابہ کی سنت پر عمل کرو، حضور کے اہل بیت کی سنت پر عمل کرو، صالحین امت کی طرف دیکھو کہ وہ کیسا روزہ رکھا کرتے کہ روزہ رکھ کر نہ وہ غیبت کرے، نہ وہ کسی پہ تہمت لگائے، نہ کسی کی برائی کرے، نہ جھوٹ، نہ حسد، ہر چیز کو ترک کر دے، تب جا کے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کی ڈھال بنے گا۔ کیونکہ جب تک وہ خواہشات اور نفس اور شہوت کے تقاضوں سے نہیں رکتا وہ کمال روزہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا، بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو چیزوں کو ترک کرنے کا نام ہے، چھوڑ دیں ان کو۔ اور ابو العالیہ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اس وقت تک عبادت میں رہتا ہے جب تک غیبت نہ کرے، اللہ اکبر، اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے جب تک غیبت نہ کرے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی روایت جو پہلے بخاری میں نقل ہو چکی ہے لیکن یہ ایک اور روایت ہے جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے گالی دے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں کیا ہوں؟ روزہ دار ہوں، رک جائے۔ اور جب وہ مقصد روزہ کو بندہ پا لیتا ہے، اس تمام آداب و شرائط کو مرحول خاطر رکھتا ہے، سنیں اس کی جزا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ میں ایک ہی حدیث آج بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی، اسی کی شرح ساتھ سکتا ہوں، یہ ایک ہی حدیث ہے۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لخلوف الفم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک،
اللہ کی قسم اٹھا کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے. جب وہ ان سارے آداب کے ساتھ جو ہے وہ روزہ تو اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے رب تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے. وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہترین ہوتی ہے. اور آگے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی تفسیر اس حدیث مبارکہ کے جز میں بیان کر دی، اور جتنی میں نے سپیچ کی ہے اس کا ماخذ اسی ٹکڑے میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس شخص نے کھانا پینا میرے لیے چھوڑا، کھانا پینا میرے لیے چھوڑا، اور نفس کے تقاضوں کو بھی میرے لیے چھوڑا. نفس کے تقاضوں کو بھی میرے لیے ترک کیا. نفس کیا ہے؟ قرآن شاہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہی نفس جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ بندے کو لے جاتا ہے. جب برائی ابھارتا ہے، اگر وہ نفس کی پیروی کرتا ہے تو نفس تکبر چاہتا ہے، اگر وہ نفس کی پیروی کرتا ہے تو نفس جو ہے وہ فخر چاہتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کو مرغوب کر کے پیش کرتا ہے. یہ لڑائی جھگڑا غصہ قطع رحمی غیبت جھوٹ چغلی حسد یہ سب نفس کے تقاضے ہیں. تو جب تک وہ نفس کے تقاضوں کو چھوڑتا نہیں ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا. حضور نے خود واضح فرما دیا کہ رب تعالیٰ ایسا فرماتا ہے بھائی رب تعالیٰ کو اس کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ بہترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، جب وہ نفس کے تقاضوں سے بھی نکل کر رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تب جا کے اس کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. اور پھر کیا مقام و مرتبہ ملتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کو آخرت میں اپنی بارگاہ سے خاص جزا عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے. تو یہ مقامات رضا اس وقت میسر آتے ہیں جب روزے کو جو ہے وہ تمام آداب و شرائط سے رکھا جائے. اور بعض محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے، اسی لیے رب تعالیٰ کا ایسا فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں.